لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا خواجہ عادل مرشد آج اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس نوجوان کی وفات پر میں نے بڑے بڑے مضبوط اعصاب کے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہے تھے اور خواجہ عادل مرشد کو یاد کر رہے تھے۔ آخر اس نوجوان کو ہوا کیا؟ کس طرح اس کی وفات ہوئی؟ فاروق کھوکھر صاحب، خواجہ نوید صاحب، جن کے پاس یہ رہتا تھا خواجہ نوید صاحب، ایک عرصے سے خواجہ نوید صاحب اس نوجوان کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور اس نوجوان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ان کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی تھی اور بڑے بڑے نامور لوگوں نے اس نوجوان کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا۔ فاروق خان کھوکھر صاحب نے بھی اس نوجوان کی ویڈیوز کو اپنی پروفائل پر لگایا۔ ظفر سپاری جیسے بڑے بڑے لوگ، نامور لوگوں نے اس شخص کی وفات پر، اس نوجوان کی وفات پر غم کا اظہار کیا۔ آخر خواجہ عادل مرشد کو ہوا کیا؟ یہ تو وہ اللہ کا بندہ تھا جس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، نہ کبھی گناہ کیا، نہ کبھی کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو بری بات کہی، نہ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی حسد رکھا، نہ کسی کی برائی کی، نہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کیونکہ یہ شخص اللہ کے اس قدر قریب تھا کہ یقین جانیے سیدھا جنت میں گیا ہے۔ خواجہ عادل مرشد کا دماغی توازن جو کہ ٹھیک نہیں تھا، اور اس جیسے بچے دنیا میں بے شمار ہیں جن کے چہرے ملتے جلتے ہیں، اور اکثر خواجہ عادل مرشد جیسے بچوں کو، ان چہروں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، یقین جانیے اگر کوئی دعا کریں تو وہ دعا فوراً سے قبول ہو جاتی ہے۔ خواجہ عادل مرشد کو لوگ دعا کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، آپ اللہ کے اس قدر قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات فوراً سے سن لیں گے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ ان جیسے خوبصورت جو بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بڑی جلدی سن لیتا ہے اور ان کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ خواجہ نوید صاحب جو ایک عرصے سے خواجہ عادل مرشد کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور اس کی کفالت بھی کر رہے تھے، چند ماہ قبل خواجہ عادل کی والدہ کا انتقال ہوا تو والدہ کے انتقال کے بعد کہنے لگا کہ میں نے بھی اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانا ہے۔ اس نوجوان کا تعلق پوٹھوار سے ہے جو کہ راولپنڈی کے گردنوا کا ایک علاقہ ہے، اور اس نوجوان کی وفات پر یقین جانیے لوگوں نے اتنا غم کا اظہار کیا کہ وہ لوگ جو شاید اس کو نہیں بھی جانتے تھے، جب ویڈیوز ان کے سامنے آئیں، تصاویر ان کے سامنے آئیں، تو جا کر اس نوجوان کی ساری پروفائل کو دیکھا کہ آخر خواجہ عادل مرشد تھا کون۔ خواجہ نوید صاحب جو کہ اس نوجوان کے ساتھ ویڈیوز بناتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اس کے ساتھ پیار کرتے تھے، اور روزانہ کی بنیاد پر کبھی کسی جگہ پر اس کو کھانا کھلانے لے کر چلے جانا، کبھی کسی جگہ پر چلے جانا، یہاں تک کہ اگر کسی ایونٹ پہ ایز اے گیسٹ بھی جاتے تھے تو خواجہ عادل مرشد کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ خواجہ عادل مرشد کا انتقال جو کہ آج 3 مارچ 2025 کو ہوا، اور دوپہر 4 بجے اس نوجوان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور یقین جانیے جو شخص بھی نماز جنازہ میں آیا یا جس نے بھی خواجہ عادل مرشد کی ویڈیوز کو دیکھ رکھا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خواجہ عادل مرشد گردوں کی بیماری میں مبتلا تھا، ایک کافی عرصے سے ہسپتال میں بھی داخل تھا اور ڈائلیسس کا سلسلہ ایک چل رہا تھا، اور خواجہ نوید صاحب اس نوجوان کا، اس اللہ کے بندے کا، اس ملنگ شخص کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ ہسپتال میں داخل تھا، جس ہسپتال میں داخل تھا، جہاں داخل تھا، ویڈیوز لگاتے تھے اس کے پلیٹ فارم پر کہ سب خواجہ عادل مرشد کے لیے دعا کریں، لیکن خواجہ عادل مرشد آج خود تو اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن اپنے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو رلا کر چلا گیا، جو لوگ اس نوجوان سے دعائیں کرواتے تھے، جو لوگ اس نوجوان کے ساتھ ویڈیوز بناتے تھے۔ ٹک ٹاک پر اس کو اچھی خاصی شہرت حاصل ہے۔ اگر ابھی بھی آپ ٹک ٹاک اوپن کریں، آپ سکرول کریں، تو یقین جانیے ہر منٹ بعد، ہر سیکنڈ بعد آپ کے سامنے خواجہ عادل مرشد کی ویڈیوز آئیں گی، جس میں اس کا باس خواجہ نوید جو کہ باس بھی تھا، بڑے بھائیوں کی طرح بھی تھا، اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کو اچھے اچھے کھانے کھلا رہا ہے، اچھا لباس پہنا رہا ہے، جہاں لے کر جا رہا ہے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ خواجہ عادل مرشد اتنا مشہور تھا، اتنی شہرت تھی کہ ان کے بھائی خواجہ نوید صاحب جس کو بھی ملتے تھے، جا کر بات چیت کرتے تھے تو وہ لازمی خواجہ عادل مرشد کا پوچھتے تھے کہ اس وقت خواجہ عادل صاحب کیسے ہیں، اس کی طبیعت کیسی ہے، ہسپتال میں داخل ہے، علاج معالجہ کیسا چل رہا ہے۔ یعنی اس حد تک لوگ اس کی فکر رکھتے تھے، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ خواجہ عادل مرشد اللہ کے بڑا قریب ہے، اس سے دعائیں کروا لو جتنی کروا سکتے ہو۔ خواجہ عادل مرشد جو کہ ہسپتال میں داخل تھا، ڈائلیسس ہوتے تھے، آخری ویڈیو جو خواجہ نوید صاحب نے اس نوجوان کی بنائی، اس ملنگ کی بنائی، درویش آدمی کی بنائی، تو اس سے معافی مانگی کہ کبھی اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا، کبھی میری بات تمہیں بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ اور بیچارہ ملنگ درویش آدمی کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معاف ہے،
اور یعنی اتنا خوبصورت شخص میں نے بھی جب اس کی ویڈیوز میں خود دیکھتا تھا، آج جب ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ خواجہ عادل مرشد اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں نے فوراً جا کر ٹک ٹاک پر خواجہ نوید صاحب کی پروفائل کو سرچ کیا اور خواجہ عادل مرشد کی پروفائل کو سرچ کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعی خواجہ عادل مرشد آج اس دنیا فانی سے انتقال کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو صبر عطا کرے، کیونکہ خواجہ عادل مرشد تو سیدھا جنت میں ہے۔ اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، بلکہ لوگ اس کے ساتھ اتنی خوبصورت ویڈیوز بناتے تھے جن میں یہ مستیاں کر رہا ہوتا تھا، اس کے ساتھ پیار کرتے تھے، اور خواجہ نوید صاحب اپنے ساتھ ایک بچوں کی طرح لے کر چلتے تھے، اور بڑا خوبصورت یہ نوجوان تھا۔ اور اس جیسے نوجوان جو کہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں، جو اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی بیماری بھی ہوتی ہے، یہ بچے کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتے ہیں اور ان کی زندگی ایسی گزرتی رہتی ہے، کب ان کی حرکتیں کل بند ہو جائے یہ نہیں معلوم، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ خواجہ عادل مرشد کے حوالے سے کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ شخص اتنی جلدی چلا جائے گا، لیکن یہ معلوم ضرور تھا کہ یہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ خواجہ عادل مرشد اتنی جلدی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جب یہ ہسپتال میں داخل تھا تو خواجہ نوید صاحب نے ویڈیو بنائی اور والدین کے حوالے سے پوچھا، تو کہنے لگا میں جا رہا ہوں، میں اپنے امی ابو کے پاس جا رہا ہوں، اور آج وہی ہوا کہ خواجہ عادل مرشد اپنے والدین کے پاس چلا گیا۔ یہ پوٹھوار کا نوجوان تھا، اور آج جب اس کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت تو کی ہی کی، لیکن یقین جانیے بڑے بڑے مضبوط اصحاب کے لوگ بھی آج رو رہے تھے، ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہے تھے کہ خواجہ عادل مرشد ہماری ایک وہ جان تھی، جند تھی، جان تھی، اس کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، یہ ہمارے ہر سفر کو اتنا یادگار بنا دیتا تھا، لیکن اب کریں گے کیا؟